السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب ویورز خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے، میرا چینل ہے آپ کے مسائل کا حل وتھ مولانا زید، اور میں نے ایک موضوع چنا ہے، اسلامی آداب کے موضوع کے اوپر کشائی کر رہا ہوں، اور الحمدللہ 18 آداب بیان کیے گئے ہیں۔ کل 18واں ادب مختصر بیان کیا گیا تھا، آج ادب نمبر 19 کو بیان کیا جائے گا۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ عمل کی نیت سے بیٹھیں، جیسے کہ حدیث کے اندر آتا ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت کے اوپر ہوتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد و فرمان ہے، سب شاداب رے میرا وہ امت جو میری بات کو سنے اور لوگوں تک پہنچائے۔ تو آپ عمل کی نیت سے بیٹھیں اور لوگوں تک پہنچانے کی نیت سے بیٹھیں۔ آج ادب نمبر 19 کو بیان کیا جائے گا۔ چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادب نمبر 19۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ اپنے والد محترم اور اپنی اور والدہ محترم کا پورا ادب و احترام ملحوظ رکھیں، کیونکہ وہ دوسرے لوگوں کے مقابلے میں آپ کے ادب کے زیادہ حقدار ہیں۔ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، رسول اللہ میرا حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امک ثم امک ثم امک ثم ابوک ثم ادناک، یعنی تیری ماں، پھر تیرا باپ، پھر درجہ بدرجہ۔ بخاری مسلم۔ ادب نمبر 19 کو یہاں پر ہی بیان کیا جا رہا ہے۔ ادب نمبر 19 کا یہ آج موضوع ہے کہ اپنے جیسے کہ قرآن کریم کے اندر آیا ہے، جا بجا قرآن کریم کے اندر آیا ہے، جیسے کہ وصاحبہما فی الدنیا معروفا وبالوالدین احسانا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یہ ساری کی ساری آیتیں ہیں جو والدین کے اوپر حسن سلوک پر دلالت کرتی ہیں۔ فلا تقل لہما اف، یعنی کہ والدین کو اف تک نہ کہو، جیسے کہ ابھی حدیث کے اندر آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا کہ میرے اوپر زیادہ حق کس کا ہے؟ کہ آپ نے فرمایا تیری ماں کا۔ امک ثم امک ثم امک، پھر 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تیری ماں کا، اس کے بعد کہا ثم ابو کا، اس کے بعد 3 مرتبہ کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تیرے باپ کا تیرے اوپر زیادہ حق ہے، پھر درجہ بدرجہ۔ اور دوسری حدیث کے اندر بھی بات وضاحت سے آ چکی ہے کہ آپ جیسے کہ ایک شخص نے آپ اپنی بوڑھی والدہ کو حج عمرہ کروایا، پیدل عمرہ کروایا کندھے پہ رکھ کر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو تیری ماں نے جو جنتے وقت پیدا کرتے وقت جو آواز نکالی تھی، چیخ نکالی تھی، تو انہوں نے اس کا بھی ایک حق ادا نہیں کیا۔ تو یہ والدین سے انمول تحفہ ہیں، چیز ہیں، اس کی بھی آپ ان کی جتنی بھی قدر کی جائے کم ہے۔ تو یہ ہے کہ اب حدیث نمبر 2 پیش کی جائے گی۔ چلتے ہیں حدیث نمبر 2 کی طرف۔ حضرت شام بن عروہ نے اپنے والد عروہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا، وہ ایک شخص کے آگے چل رہا تھا، یعنی آپ نے اس کے آگے چلنے سے پوچھا کہ تمہارا کیا لگتا ہے؟ اس نے کہا میرے والد ہیں۔ اس پر آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس کے آگے مت چلو، اور جب تک وہ نہ بیٹھ جائے تم مت بیٹھو، اور اس کا نام لے کر مت پکارو۔ ابن وہاب نے امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد عبد الرحمن بن قاسم عتقی مصری رحمۃ اللہ علیہ، جن کی پیدائش 132 ہجری اور وفات 151 ہجری میں ہوئی، کے بارے میں حکایت نقل کی ہے کہ ان کے سامنے موت امام مالک پڑھی جا رہی تھی، فوراً کھڑے ہو گئے اور دیر تک کھڑے رہے، پھر وہ بیٹھ گئے۔ جب ان سے اس کا سبب پوچھا گیا تو فرمانے لگے میرے والدہ مکان کے اوپر سے نیچے اتر رہی تھیں اور کچھ مانگ رہی تھیں، اور وہ کھڑی رہیں تو میں اس کے قیام کی وجہ سے کھڑا رہا، پھر وہ جب اوپر چلی گئیں تو میں بیٹھ گیا۔ جلیل القدر تابعی حضرت طاؤس بن کیسان فرماتے ہیں کہ سنت میں سے یہ بھی ہے کہ 4 قسم کے لوگوں کا احترام کیا جائے: عالم، بڑی عمر والے، حاکم اور والد۔ یہ گوار پناہ ہیں کہ انسان اپنے والد کو اس کے نام سے پکارے۔ ادب نمبر 19 کا خلاصہ یہ ہے کہ اپنے والدین کا احترام کیجیے، وقتاً فوقتاً پہ جو تھا بڑوں کا احترام کیا جائے، علماء کرام کا احترام کیا جائے۔ مجالس کے بارے میں تھا۔ ادب نمبر 19 کا خلاصہ یہ ہے کہ جو آپ کے جو والدین ہیں، آپ ان کے اپنے والدین کا خیال رکھیں۔ جیسے کہ اویس بن قرنی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ آپ ان سے دعا کروائیں، حالانکہ وہ صحابی ہیں اور وہ ایک بزرگ کے تابعی ہیں، ان سے کس طرح، مگر انہوں نے کہا کہ وہ اپنے والدین کی خدمت کرواتے ہیں، تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت علی حضرت عمر رضی اللہ عنہما سے کہا ہے کہ آپ ان سے کہیں دعا کروائیں. جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کا حشر ان کے ساتھ ہوگا، گوشت کسائی کے ساتھ. تو انہوں نے کہا کسائی کے ساتھ کس طرح ہوگا؟ تو جب وہ تو ان کی ایک دعا تھی کسائی کو، ان کی والدہ نے دعا دی تھی ان کو کہ تیرا حشر موسیٰ کے ساتھ ہوگا. جو کسائی تھا وہ بھی حیران رہ گیا، مگر وہ ان کا یہ ہے کہ وہ اپنی والدہ کی جو کسائی تھے اپنی والدہ کی خدمت اس طرح کیا کرتے تھے کہ جب گوشت بیچا کرتے تھے تو تھوڑا سا حصہ اپنی والدہ کے لیے رات کو لے آیا کرتے تھے. تو ان کی والدہ نے ان کو دعا دی کہ تیرا حشر کیا ہے موسیٰ کے ساتھ ہوگا. تو یہ بات عرش والے کو اتنی پسند آئی کہ انہوں نے کیا ان کے لیے ان کا ساتھ ہی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کر دیا. تو یہ ہیں والدین کی دعائیں. کیونکہ ہم کو بھی چاہیے کہ ہم کیا والدین کی بڑے والدین ہوں. جیسے کہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قدم مبارک رکھا ہوگا، یہ جو دونوں میں سے ایک کو بڑھاپے کو پاوے، والدین میں سے والد ہو یا والدہ، اور وہ ان کی بخشش نہ کروائے، اپنی بخشش نہ کروائے، وہ کیا ہلاک و برباد ہو. اور حضرت علی حضرت جبریل علیہ السلام جو کہ فرشتے ہیں، مکرم فرشتے، فرشتوں کے سردار، انہوں نے کہا آمین. تو اس پہ بات سے اس سخت ویسے پتہ لگتا ہے کہ ہمیں والدین کی جس قدر بھی خدمت کی جائے ان کا ایک حق بھی ہم کیا ادا نہیں کر سکتے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم کیا والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، ان کے ساتھ خدمت سے ان کی جتنی بھی خدمت کریں، ان کی دعائیں جتنی بھی لیں وہ کیا ہیں کم ہیں. تو کل انشاءاللہ تعالیٰ ادب نمبر 20 کو بیان کیا جائے گا. آپ سے درخواست ہے کہ میرا چینل ہے آپ کے مسائل کا حل وتھ مولانا زید کو آپ سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کیجئے اور آگے شیئر کیجئے. کل انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے اسی موضوع کے اوپر ادب نمبر 20 کے اوپر لب کو شیئر کرتے ہوئے نظر آؤں گا. امید ہے کہ آپ کو پسند آ رہا ہوگا. اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ